اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. آمين ثم آمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، اللهم اهدنا بهداك. آمين ثم آمين. الحمد لله. اللهم فقنا وفقه أهلنا في الدين، اللهم فقنا وفقه أهلنا في الدين، اللهم فقنا وفقه أهلنا في الدين. چلیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے آج کا لیسن ہم شروع کریں گے. فلک الحمد کلہ ولک الشکر. اللہم فلک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم فلک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. آمین ثم آمین. الحمدللہ. کون سا سورہ چلا رہا ہے؟ جنت والے جہنم والے یہاں پہ سٹاپ کیا ہے. اوکے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو دیکھیں گے، میں دیکھتی ہوں یہ کون سا سورہ ہے. سورۃ الحج ہے یہ. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. سورۃ الحج کے ہم 11ویں آیت کو پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد ہم نے 23rd آیت کو بھی ہم نے پڑھا کہ اس میں یہ بہترین، کیونکہ یہ رمضان المبارک چل رہا ہے، ہم کو اس کی تیاری کرنا ہے. اس کے لیے ہم کیسے تیاری کریں، کس طریقے سے اس رمضان المبارک کو بدلنے والا مہینہ بنائیں، اپنی زندگیوں کو، اپنے خیالات کو، اپنے ایٹیٹیوڈز کو، اپنی زندگی کے ہر ایک لائف سٹائل کو، ہر چیز کو ہم بدلیں. ہر ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راہ میں لگائیں، دیں، خرچ کریں، کھپائیں، لگائیں. کس طریقے سے کریں؟ تو یہ اور یہ سب چیزیں کر کے ہم کو کیا پانا ہے؟ ہم کو جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہو جانا چاہیے. جنت کو پانے کے لیے ہم کو یہ سب کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے، اس کے چہرے کی محبت کی خاطر ہم کو یہ سب کرنا ہے، اور اپنے ایمان کی تجدید کرنی ہے. جسٹ ٹو رینیو اور ایمان. So this Ramadan ul Kareem is here. We are in this month, Alhamdulillah, in beautiful سے قرآنی آیتوں کے ذریعے سے. کیونکہ اب ہم سبوں کو پتا ہے، میں نے ڈے فرسٹ سے بتایا تھا کہ قرآن اور یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، they are very very best friends ہوتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں. یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اتنی اس کی بزرگی، اتنی اس کی فضیلت ہے. اور قرآن کیسی کتاب ہے، میں آپ کو ڈے فرسٹ سے بتا لے کر آ رہی ہوں. عظمت قرآن، قرآن کی بزرگی اور فضیلت ہے، اس کا پڑھنا. یہ کیسی کتاب ہے، اس کتاب کے کتنے ڈیفرنٹ نیمز ہیں وغیرہ وغیرہ میں بتا لے کر آ رہی ہوں. الحمدللہ. اس کے باوجود اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہے یا آپ کو کچھ سوال آتا ہے آپ کے دماغوں میں، تو آپ پلیز مجھے پوچھیں. اور میری پیاری سی بہنوں، الحمدللہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم کلاس میں آ جاتے ہیں، وہ ٹیچر کوئی بڑبڑانے والی ٹیچر آ گئی ہے، بس اب وہ بڑبڑاتی رہے اور ہم خاموش بیٹھے سنتے رہے. نو، اس طریقے سے ہم کو نہیں کرنا چاہیے. ہم کو ریپیٹڈلی ٹائپس جب بھی آپ کو ریپیٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، ریپیٹ کریں. بی ایکٹیو ان دا کلاس. انٹریکٹیو کلاس ہوتی ہے. میں تو پوری کوشش کرتی ہوں کہ ایک ڈم کلاس نہ ہو کہ صرف بولنے والا بولتا رہے، سننے والے سن سن کے سو جائے، اٹھ کر چلے جائے. نہیں، میں یہ نہیں چاہتی. آپ میں سے ہر ایک یہ جتنے بھی الفاظ پڑھے، چلو سارا قرآن نہیں، پورا پارا نہیں، پورے پارے کے پورے چیزیں نہیں، ایٹ لیسٹ ایک ایک، دو دو، تین تین آیتیں یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم کو کس طریقے کا انسان بنے دیکھنا چاہتا ہے. اس کے اوپر آپ سن کر، سمجھ کر اپنے آپ کو اس کوشش میں لگائیں کہ ہم اس طریقے سے جیتے جاگتے انسان بنے، سونے والے انسان نہیں بنے. آپ بات نہیں کرتے، جوابات نہیں دیتے، کوسچنس نہیں پوچھتے، تو ہم سونے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اور سونے والوں کی جگہ کہاں ہے؟ وہ جہنم والے بن جاتے ہیں. سو ڈونٹ بی لائک دیٹ، ڈونٹ بیکم لائک دیٹ. جو بات آئے، جو چیز آئے، جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے، آپ سمجھیں، جواب دیں، بولیں.
تو آپ اگر بولیں گے بتائیں گے تو آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا. یہ قرآن آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے, سیلف ریسپیکٹ دیتا ہے, اور بھی کیا یہ کتنی چیزیں دیتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. تو کیوں اس سے ہم منہ موڑے رہے؟ کیوں جب بولنے کی باری آتی ہے تو وہ ہم جواب نہیں دیا کرتے؟ کیوں خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں؟ اور آپ کو پتا ہے کہ سبحان الذین کے 15ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم سبوں کا نام اعمال ایک ایک آپ کا ایکشن جو لکھا جاتا ہے تمہارے گلوں میں ٹانگ دیا گیا ہے, تمہارے نہیں میرے بھی گلے میں ٹانگ دیا گیا ہے. اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی ہماری وہ کتاب نکال کر ہم کو دے دے گا کہ پڑھو, اقرا کتابک, آج یہ کتاب تم پڑھنے کے لیے کافی ہو, تم خود اپنا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہو. تو کیا اس دن آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا؟ یہاں وہ کون سی شرمندگی ہے لوگوں کے سامنے نہیں پتا چل رہا ہے, مگر کیا اس دن ہم اتنے لوگوں کے سامنے, ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے آپ کو کھڑا کیا جائے گا اور آپ کی کتاب پڑھنے کے لیے دیا جائے گا, تب اچھی بات رہے گی. میری پیاری بہنوں, یہ باتیں سب سوچیں آپ اور انٹریکٹیو بننے کی کوشش کریں. نا کل جو ہم نے پڑھا تھا سورۃ الحج کی 23ویں آیت میں, یہاں ایک بیوٹیفل سا ڈسکرپشن, وہ سارا رکوع جو ہے 23 آیت سے لے کر اور بھی کئی آیتوں تک جو وہ سارا رکوع ہوتا ہے, وہ سارے رکوع میں جنت والے کون لوگ ہیں اور جہنم والے کون لوگ ہیں, بڑی ہی خوبصورت انداز میں دونوں کا کمپیریزن کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی. جنت میں داخل ہونے والے ان کو کیا کہا جاتا ہے اور ان کے لیے کیا عطا کیا جاتا ہے, جہنم میں داخل والوں کو کیا عطا کیا جاتا ہے, اور جنتی لوگوں کا کیا لباس ہوتا ہے اور دوزخی لوگوں کا کیا لباس ہوتا ہے. یہ تو ہم کو سن کر سمجھ کر انڈرسٹینڈ کر کے اس کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر ہم کو عمل کرنا چاہیے. کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ جنت والوں کا لباس کیا ہوگا؟ جب جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ان کا لباس کیا ہوگا؟ عمدہ ریشم سے بنا ہوا ہوگا. حریر ہوگا, ریشم حریر سے لباس ہوگا. حریر اور ریشم سے بنا ہو. دوسرے بھی جواب دیں مجھے, یہ 3 عورتیں نہیں, دوسری عورتیں بھی جواب دیں کہ ان کو سب سمجھ میں نہیں آیا کہ جنتی لوگوں کا لباس کیا ہوگا. سنا نہیں, یا کل ہم سو گئے تھے, یا گھر والوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے, یا ہم کیا کام کر رہے تھے؟ اب میں نام لے لے کر پوچھوں, بتاؤں آپ کو, میں کل جو میں نے ایکسپلین کیا تھا اس کو اگر ہم آج کے کلاس میں ریپیٹ نہیں کریں گے, وہی 2-3 جو بولنے وہ ہر ہمیشہ بولتے ہیں وہی بولتے رہیں گے, تو واٹ اباؤٹ ادرس؟ نام لے کر پوچھیں. اچھا چلو گلشن, آپ نام لے کر بتائیں, مجھے نام تو دکھائی نہیں دیتے ہیں یہاں پہ. آپ پوچھیں کہ نام لے کر پوچھیں, ان کا نام لے کر پوچھیں گے تو نیکسٹ ڈے سے آپ کلاس کو ہی نہیں آؤ گے. ایسے کتنے ساری لیڈیز کر بیٹھے ہیں, وہ کیوں اتنا ڈر جاتے ہیں؟ واللہ عالم. چھوٹا سا جواب دینے کے لیے, جنتی لوگوں کا لباس کیا ہوگا؟ بہت ہی اعلیٰ قسم کا ریشمی لباس ہوگا. اتنا بولنے سے کچھ چلا جاتا ہے ہمارا؟ کیوں اتنی بات کرنے سے ہم ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ اچھا چلو کانٹراسٹ میں بتائیں میری پیاری بہنوں کہ دوزخی لوگوں کا لباس کیا ہوگا؟ گرم لوہے سے بنا ہوا گرم لباس لوہے ہوگا. سے بنا ہوا بنا ہوا ہوگا. نہیں, لباس میں نے پوچھا ہے, لوہے کا بنا ہوا لباس نو, میں نے ایسے نہیں کہا تھا. تار کا لباس, تار کا ثیاب لہم فار دم, لہم فار دم, ثیاب کپڑے ہوں گے من النار, آگ کے بنے ہوئے. اچھا چلو, ان کو وہاں کیا جنتی لوگوں کو گہنے یا زیورات یعنی کہ جویلری پہنائی جائے گی؟ سونے اور موتی کے کنگن ہیں. سونے اور موتی اور کے کنگنوں سے انہیں آراستہ کیا جائے گا. تو اس کے کانٹراسٹ میں دوزخی لوگوں کو, جہنم والے لوگوں کو کیا پہنایا جائے گا؟ لوہے کی گرم جگہ لوہے کے گرم لوہے لے جائیں گے. الحمدللہ. تو وہاں ان کو کون سی بات بتائی جائے گی؟ ان کی بات کون سی ہوگی؟ جنتی لوگوں کی بات چیت کیسی ہوگی؟ سلامت بھیجیں گے. نہیں, طیب. آپ کو جواب کیا دینا ہے؟ سمپل سی بات, طیب. آیت سے ہم کو جواب دینا ہے. نہیں,
उनको हिदायत की जाएगी तय्यब बातों की, इला तय्यबी मिनल कौल, बातों में से तय्यब बात करने के पाकीज़ा बात की तरफ उनकी हिदायत की जाएगी। अच्छा चलो मुझे बताओ पाकीज़ा कौल क्या होता है? सलामुन सलामुन सलामती भेजना, सलामन सलामती सलामत। अच्छा इसके कॉन्ट्रास्ट में दोज़ख के लोगों का क्या हाल होगा? बहुत सख्त अजाब होगा उनके लिए। कौन सा सख्त अज़ाब? नहीं, सख्त करके हम नहीं कह सकते, जलता हुआ आग आयतों में क्या दिया गया है वही है आपके सामने, कुरान खुले अजाब पढ़िए, हरीक, इतने आयतें मैंने डाली। वेरी गुड, हरीक माशाल्लाह होगा माशाल्लाह सुब्हानल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी कुन्ना। उनके लिए अज़ाबुल हरीक, जलता हुआ अजाब होगा। ओके, तो उनसे कहा जाएगा, जन्नती लोगों को कहा जाएगा कि तुम्हारे लिए तय्यब बात रखी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, दैट इज द सलाम, सलामती, और जहन्नमियों के लिए बुरी बात रखी गई है, यानी कि चलो चखो, जो दुनिया में तुम इस तरीके से कर रहे थे ना, अब चलो जलने का अजाब चखो, इस तरीके से कहा जाएगा। तो अब इसके बाद आयत नंबर 15, वो सारी आयतों में इतने सारे आयतें डालकर आपको बता दिया गया द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जन्नत एंड द जहन्नम। आगे बढ़ते हैं हम, coming toward the ayat number 58, والذين هاجروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, ayat number 58 of the सूरत al-Hajj। तो उसके बाद की ये सारी आयतें आने वाली, वो सारे रुकू में ये आती है। तो वल्लदीना हाजरू फी सबीलिल्लाह, वल्लदीना दोज हु, अब आप जो कुरान ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं, तो वल्लदीना का शायद आपको मीनिंग आ गया होगा अब तक। वल्लदीना दोज हु इंग्लिश में होता है, उर्दू में होता है जिन्होंने, जिन्होंने यानी कि जिन लोगों ने, हाजरू, हाजरू की हिजरत की, फी सबीलिल्लाही, अल्लाह के रास्ते में। कितना अच्छा है समझने, आसान से आसान है समझने के लिए, सिर्फ आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी, थोड़ा सा एफर्ट डालना होगा। तो वल्लदीना हाजरू फी सबीलिल्लाही, वो लोग जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में, फी सबीलिल्लाह हम उर्दू में भी कहते हैं, सबीलिल्लाह जो भी, फी सबीलिल्लाह जो भी, दे दलो भी हम उर्दू में भी कहते हैं। तो अल्लाह के रास्ते में जिन्होंने हिजरत की, सुम्मा फिर क्या किया, कुतिलू, कुतिलू व कत्ल कर दिए गए, कुतिलू इज द फेल मजहूल, कुतिलू कत्ल कर दिए गए, औ और मातू या मर गए, मातू मौत हो गई उनकी, मर गए। लयरजुकन्नहुमुल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लयरजुकन्नहुमुल्लाह, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें जरूर जरूर रिस्क, कैसा रिस्क अता करेगा, बेहतरीन रिस्क अता करेगा। कैसा रिस्क अता करेगा, देखिए ये रिज़्क़न हसना, हसना मतलब बहुत ही बेहतर रिस्क अता करेगा। और भी क्या है इसमें, शिद्दत है, लाम शिद्दत के लिए, नून मुसक्किला, नून मुशद्दद शिद्दत के लिए। जरूर जरूर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अच्छा रिस्क अता करेगा, बेहतर से बेहतर रिस्क अता करेगा। व इन्नल्लाह लहुव खैरुर राज़िकीन, और बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला वो है, कौन है वो, सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला। दुनिया में जितने लोग हैं रिस्क देने वाले, उनमें से बेहतरीन रिस्क देने वाला खैरुर राज़िकीन ये होता है। खैरुर राहिमीन का मतलब क्या होता है, दुनिया में जितने भी रहम करने वाले होते हैं उन सबसे बढ़कर रहम करने वाला। खैरुर राहिमीन, खैरुर राज़िकीन, ये छोटे छोटे अल्फाज सीखे आप। ओके, खैरुल वारिसीन, खैरुल वारिसीन, वारिसीन विरासत वाले, बेहतर जितने भी विरासतदार हैं दुनिया में, इन सबसे बेहतरीन विरासत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की विरासत देने वाला है। तो खैरुर राज़िकीन का मेरी प्यारी बहनों क्या होता है मीनिंग, खैरुर राज़िकीन, बेहतरीन बेहतरीन रिस्क देने वाला। कौन सा बेहतरीन रिस्क देने वाला, किन में से, जितने भी रिस्क देने वाले हैं, या दुनिया में है या दूसरे जहानों में है,
ان سب میں سے بہترین رزق دینے والا، یہ آپ کے دماغوں میں ہونا چاہیے، جتنے بھی رزق دینے والے ہیں ان سب میں بہترین رزق دینے والا، ان سب میں بہترین رحم کرنے والا یا وراثت دینے والا، ایکسٹرا ایکسٹرا۔ جب ایسے الفاظ آتے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ خیر چلیے، پہلے عام مومنوں کا ذکر، اب خاص مومنوں کا ذکر۔ اب یہاں یہ عام مومنوں کا جنت والے جہنم والوں کا ذکر کر دیا۔ اب نو اللہ سبحانہ وتعالی particularly telling about the ایک particular یا special people of جنت۔ اب یہاں خالص مومنوں کا ذکر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں کیا یہ کوالٹیز میرے اندر ہیں، کیا ایسے میں چل رہی ہوں یا ایسے میں بیہیو کر رہی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو اب اس کے بعد اگلی آیت میں آتا ہے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، خاص مومنوں کا ذکر، پرٹیکولر اسپیشل مومنوں کا ذکر جن کے اندر ایمان بھرا ہوا ہوتا ہے، ایمان کے علاوہ ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ فالذین، سو وہ لوگ جنہوں نے ایمان، آمنو ایمان لے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد وہ عمل الصالحات کرتے رہے، نیک اعمال کرتے رہے، رائچوس ڈیڈز کرتے رہے، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ وہ کون ہیں لوگ؟ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اونلی فار دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالی، اپنے وطن، اپنے گھر بار، اپنے اقارب یعنی کہ قربت داروں کی، سگے رشتے داروں کو چھوڑا۔ کس کی خاطر چھوڑا؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی خاطر چھوڑا۔ جسٹ امیجن دا پیپل آف مکہ المکرمہ، تو انہوں نے ہجرت کی تو کس کے لیے ہجرت کی؟ کیوں ہجرت کی انہوں نے؟ اب ہم کو ہجرت کرو، اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کے راہ میں نکلو، تو آپ میں سے کوئی ایک بندہ ہے جو نکلے گا؟ تو کیونکہ ہم نے ایمان کی چاشنی کو ہی نہیں پایا نا، وہ ایمان نہیں ہوتا ہے تو ہم یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر جو سچے مومن ہیں، they are living only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala on the face of the earth، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اقارب کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala۔ These are the real mu'mins۔ اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے اپنے علاقوں سے نکل گئے، جیسے کہ اصحاب الکہف، یعنی کہ سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا تھا۔ وہ چند نوجوان کیوں دوڑ کر بھاگ کر غاروں میں جا کر چھپ گئے؟ تاکہ وہ اپنے ایمان کو بچا سکے، ایمان کی حفاظت، اپنے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے علاقوں سے نکل گئے، اپنے گھر بار چھوڑ کر، اپنے وطن چھوڑ کر نکل گئے۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا، ایسے لوگوں کے لیے رزقاً حسنا عطا فرمائے گا۔ لَيَرْزُقَنَّهُمْ، یہ کہہ کر شدت سے شدت اللہ سبحانہ وتعالی ایمفیسس ڈال کر شدت کے ساتھ بتا رہا ہے، ہم ضرور بضرور اوکے ان کو ہم رزق عطا کریں گے، بہترین رزق۔ اب ان آیتوں میں یہ سارے رکوع میں ہجرت کی کیا شان ہے اور اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ تو ہجرت کرنے والے جہاد فی سبیل اللہ میں قتل ہوں یا اپنے بستر پر فوت ہو جائے، ہجرت کرنے والے چاہے اپنے جنگ میں نہیں تو اپنے بستر پر ہی فوت ہو جائے، دونوں صورتوں میں ان کے لیے بڑا سے بڑا انعام ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو رزق دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے تو کیسے ہے؟ کیسے وہ بہترین رزق دینے والا ہے؟ خیر الرازقین کیسے ہے؟ تو وہ ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ چونٹیوں کو ان کی بلوں میں رزق پہنچانے والا کون ہے؟ گھنے جنگلوں میں جتنے جانور بس رہے ہیں، جتنے حشرات الامراض یعنی کہ انسیکٹس وغیرہ بستے ہیں، ان سبوں کا رزق پہنچانے والا آپ ہیں، یا آپ میں سے کوئی بڑے بڑے لوگ جا کر کیمپس لگا کر وہاں رزق دیتے ہیں؟ پانی کی مچھلیوں کو، پانی کے اندر کتنے سپیشیز ہیں، کتنے جاندار بستے ہیں، کتنے طریقے کے جاندار ہیں، ان کا رزق پہنچانے والا کون ہے؟ اس لیے
جیسے کہ الرحمن لوگوں کے لیے رحمان نام رکھنا ناپسندیدہ ہے، اسی طریقے سے الرزاق رکھنا بھی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ رزاق is only اللہ سبحانہ وتعالی، just like الرحمن، رحمان is only اللہ سبحانہ وتعالی. اوکے، تو یہ ہم کو احتیاط برتنی چاہیے جب ہم نام رکھتے ہیں. تو یہ ناپسندیدہ ہے اکارڈنگ ٹو علماء اکرام، یہ میرے طرف سے نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو علماء اکرام. تو سیکنڈ پوائنٹ از کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیر الرازقین ہے، بغیر مانگے دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے. جو اس کو مانتے ہیں، نان مسلم نہیں مانتے، ان کو بھی تو رزق پہنچا رہا ہے. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جو اس کو مانتے ہیں ہم کو بھی رزق دے رہا ہے، جو اس کو نہیں مانتے ہیں اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہے. تو کیا تم رزق پہنچاؤ گے ایسے لوگوں کو جو تمہاری بات نہیں مانتے؟ تو so we are not at all fit to be called as the رزاق. تو رزاق is only اللہ سبحانہ وتعالی. اور وہ مانگے بغیر بھی دیتے، تم مانگو یا نہ مانگو، تم محنت کرو یا نہ کرو، ویسے بھی رزق دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے. جس کو جو چاہتا ہے وہ بے حساب دیتا ہے. کسی سے دینے، اتنا بہترین رزق دینے کے بعد وہ تم سے کسی فائدے کی امید نہیں رکھتا یا تم سے کسی خوف کی امید نہیں رکھتا. تو امید اور خوف کے کسی سے کیے بغیر وہ رزق پہنچاتا ہے. That's why اللہ سبحانہ وتعالیٰ is خیر الرازقین. جو کچھ بھی دنیا میں خیر ہے، اوکے، رزق جتنے بھی طریقے کے رزق ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن کے مطابق رزق کا میننگ بہت واسٹ ہے. بہت واسٹ مطلب وسیع ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کے یہ دلائل آپ کو دے کر ہیں یہاں پہ ان آیتوں میں. تو یہاں پہ 6 نعمتیں ڈالی گئی ہیں. تو پہلی نعمت کیا ہے؟ الم تر ان اللہ انزل من السماء. الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ الم تر، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حرف آف ایمفیسس استعمال کر کے کتنی تاکیدن یہ بات کہہ رہا ہے. انزل من السماء، آسمان سے کیا کچھ اتارتا ہے، نازل کرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم دیکھتے بھی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا ہوگا تمہارا جواب؟ وہاں بھی جب یہ سوال پوچھ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تب بھی آپ خاموش ایسے ہی بیٹھے رہو گے؟ آپ کی زبانوں سے کچھ نہیں نکلے گا؟ دوسری نعمت، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے پانی نہ برساتا تو یہ سارے آپ اور میں، یہ تمام مخلوق کس طریقے سے زندہ رہ پاتی؟ It is not a great blessing of Allah سبحانہ وتعالیٰ. دوسری نعمت، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں، ابھی ہمیں آسمان ترجمہ نہیں کریں کہ جو ترجمے میں لکھا ہوتا ہے یہ صحیح ترجمہ ہے. آسمان is the یونیورس. اور اوپر کتنے یونیورسز ہیں ہماری آنکھوں سے اوجھل، ہماری آنکھوں کی پکڑ میں نہیں آتے، ہماری آنکھوں کی ریچ میں نہیں آتے. تو ان تمام جہانوں کو کہتا ہے السماوات. اور یہ لکھنے والے حضرات اس نے ٹرانسلیشن کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم وہی اسی کو رٹتے ہیں، اسی کو پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم کانٹمپلیٹ نہیں کرتے نا، غور و فکر نہیں کرتے. غور و فکر کی باتیں سکھانے والوں کے پاس ہم جاتے نہیں، ان سے ہم کتراتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کتراتے ہیں. تو ان آسمانوں میں کیا ہے، ان گیلیکسیز میں کیا ہے، ان کہکشاؤں میں کیا ہے، ان ملکی ویز میں کیا ہے، ان اتنے زیادہ سولار سسٹمز بنے، اتنے ساری دنیایں بنائی ہیں. آج کل سائنس کھوج کے نکل رہے کتنے بلینس آف ارتھس آر پریزنٹ ان دا ویریس گیلیکسیز، ملکی ویز وغیرہ وغیرہ. تو الحمدللہ، تو جو کچھ بھی ان آسمانوں یعنی اس یونیورسس میں ہے، زمینوں میں ہے، لہو اسی کے لیے ہے، اس کو بیلونگ کرتی ہے. دیٹ از دا دوسری نعمت. تیسری نعمت، اب یہاں ہم دوسروں کا چھوڑ کر اپنی اس دنیا میں دیکھ لیں، کیا ہم سورج اور چاند کے بغیر رہ سکتے؟ تو اس زمین کو کس طریقے سے یہ ایک جو بڑا ستارہ چاند سورج ہم کو دیا ہے، جس کی گرمی ہم تاپ رہے ہیں، اگر وہ گرمی نہ دیتا سورج تو ہم مر جاتے.
تو وہاں وہ بہترین گیس جلا جلا کر تم کو کون روشنی پہنچا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوچیں ایک بات کو، غور و فکر کریں، پانڈر اوور کریں. سورج ایک سیکنڈ میں، فریکشن آف اے سیکنڈ میں کتنے ٹنس اینڈ ٹنس اینڈ ٹنس آف وہ گیسز جلا رہا ہے تم کو روشنی دینے کے لیے. اس کے پاس وہ خزانے ختم نہیں ہوتے. تو سورج کو وہ خزانے دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے ہر ہمیشہ بھرے ہوئے. تو یہ جو کچھ بھی ستارے تم کو روشنی دے رہے ہیں، وہ جو اپنے گیسز، آپ موٹا موٹا سمجھے، میں پرٹیکولر یہ گیس بتاؤں گی تو شاید آپ سمجھ نہ پائیں. اس لیے میں کہتی ہوں سبھی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ میٹا فزکس پڑھیں، وہ کوانٹم فزکس وہ پڑھیں تو یہ آپ کو باتیں پتا چلے. تو وہ جلا کر، گیس جلا کر جو ہم کو روشنی دے رہا ہے، کبھی اس کے روشنی مانند پڑی؟ کبھی اس نے گیسز جلا کر آپ کو روشنی نہیں دی؟ سوچا آپ نے؟ کبھی غور و فکر کیا؟ غور و فکر کر. تیسری نعمت، الم تر ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ پھر اگین کوسچن، ان اللہ، کہ انڈیڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخر لکم ما فی الارض، کس طریقے سے مسخر کیے رکھا ہے، لکم فار یو آل، او پیپل فار یو آل، ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین میں ہے تمہارے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے، یعنی کہ تمہاری ریچ میں دے دیا ہے. مٹی سے جیسے چاہو تم کھیلو، بناؤ، توڑو، بگاڑو، کیا کچھ گھر بناتے ہیں، یہ کیا کچھ بناتے ہیں، بنا. ہر چیز تمہارے تصرف میں دے دیا ہے. پہاڑوں کو آپ تمہارے تصرف میں دے دیا ہے. تصرف مطلب تمہارے استعمال میں دیا ہے، تم کو اس کے اوپر کنٹرول دیا ہے. اس کو توڑو، کاٹو اور اپنے لیے گھر بناؤ یا کچھ دوسری خوبصورت چیزیں بناؤ. ایسے ہی دنیا کی ساری جو بھی دنیا میں ہے وہ سارا سامان، ویجیٹیشن، اٹ ڈیپینڈس اپان یو، تم کیا پیدا کرنا چاہتے ہو، کیسے پیدا کرنا چاہتے ہو، تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں دنیا کی چیزیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. بتانے بیٹھا جائے تو صرف ایک ایک آیت کو کئی کئی دن لگ سکتے ہیں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. چوتھی نعمت، والفلک تجری فی البحر بامرہ، جو تجری، جو بہ رہی ہے، فلک مطلب کشتی، فی البحر سمندر میں، بامرہ اللہ کے حکم سے. اور کس طریقے سے کشتیاں، بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں پانی پر، کس کے حکم سے چلتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں چاہتا تو فوراً تب کا تب اس کشتی کو پانی میں ڈبو دے. امیجنیشن میں لے آؤ دا ایگزامپل آف ٹائٹینک. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، پانچویں نعمت، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اوکے، وَيُمْسِك کر کے ہے تھامے ہوئے، پکڑے ہوئے، السماء کو، ان تقطع علی الارض، کہ کہیں وہ یہ تقع، گرنا پڑے، چھلکنا پڑے، جھکنا جائے. کس طریقے سے تھامے ہوئے ہیں ان تمام جہانوں کو، ان تمام گیلیکسیز کو، ملکی ویز کو، ان کا کہکشاؤں کو. اوکے. چھٹی نعمت ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، یہ وہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وَهُوَ الَّذِي، the one who is، أَحْيَاكُمْ، تم کو زندگی دے. اگر وہ نہیں چاہتا تو اب کا اب اسی لحظے ہماری جانوں کو قبض کر لیتا. تو زندگی کی چھوٹ دے رکھی ہے. تو ٹائم still time is there for all of us to reform ourselves. اپنے آپ کو ہم ریفارم کر سکتے، اپنی اصلاح کر سکتے. وقت تو تم کو دیا ہے، زندگی تم کو دی ہے، کیا پتہ کل رہے یا نہ رہے، کل کا وقت ہمارے لیے رہے یا نہ رہے. اور یہ وہی ہے احیاکم، کیسے زندگی دی ہے، اس کے بعد زندگی دیا ہے تم کو، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یمیتکم، زندگی دینے کے بعد وہ تم کو پھر موت دے دیتا ہے. موت دینے کے بعد جب تم اپنے قبروں میں چلے جاؤ گے، ثم یحییکم، اس کے بعد ایک دن تم کو زندہ بھی، یعنی کہ پھر سے زندگی دے کر اٹھا کھڑے گا. اتنا سارا سب ہم جانتے ہیں. ان الانسان لکفور، کس طریقے سے انسان لکفور، کس طریقے سے انکار، ساری چیزوں کا انکار کر رہا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ. اوکے،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الانسان، بے شک انسان، لظلومن، خود پر ظلم کرنے والا ہے، اور کفار ہے، کافر کی جمع کفار یا کفارون یہ جو آتا ہے وہ یعنی کہ یہ ساری حقیقتوں کا چھپانے والا، انکار کرنے والا، اتنا بڑا ظالم ہے انسان۔ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، دیکھیں آیت کس میں کیسے آئی ہے، ان الانسان لکفور، بے شک انسان انکار کرنے والا ہے، چھپانے والا ہے۔ اور اس کے بعد بڑی ہی پیاری سی آیت آخر ایٹ دا اینڈ آف دا سورۃ الحج آتی ہے، ملت ابیکم ابراہیم، ابیکم، واٹ از دس ابی، ابیکم تمہارے باپ، ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابراہیم جو تمہارے باپ ہیں، تم کم کہہ کر جمع کا صیغہ، تم سبوں کے باپ ہیں، وی آر آل ان دا ملت ابراہیم، ملت ابراہیم امت محمدیہ میں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ابیکم کیوں کہا گیا، باپ، تم سبوں کے باپ کہا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ساری چیزوں کو ایک ایک کر کے سمجھے آپ۔ ابراہیم علیہ وسلم کو باپ کہا گیا ہے کیونکہ عرب جو عرب ہیں تو موسٹ آف دا عرب اکثر ابراہیم علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو وہاں عرب زمین میں بسایا گیا۔ ابراہیم چھوٹے سے دودھ پیتے اسماعیل علیہ وسلم کو لے کر اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر اس جنگل بیابان میں چھوڑ دیا تھا، وہیں سے ان کی نسل چل نکلی، اور اس کے بعد بقیہ باہر کے قبیلے ایک ایک چھوٹے چھوٹے قبیلے آ کر ان کے پاس بستے گئے۔ تو عرب کے موسٹ آف دا عربس دے آر فرام دا یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ پوری امت مسلمہ پوری امت مسلمہ کے آپ اسپرچول فادر، روحانی باپ، اوکے۔ اس لیے ہوا سماکم، یہ آخر آیتیں ہیں، آخر رکوع کی آخر آیت، ہوا سماکم المسلمین، ہوا وہ سماکم تم سب کو نام دیا ہے مسلمین، من قبل وفی ہذا، اس سے پہلے بھی اور فی ہذا آج بھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج تک کے جو بھی مسلمان آ رہے ہیں ان کا نام کیا رکھا ہے، مسلمین، مسلمان رکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمان کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں رکھا ہے۔ جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہے تو آپ کہتے ہیں حنفی یا شافعی، کیا ہم حنفی شافعی ہیں؟ کوئی نہیں کہتا کہ وی آر مسلم، ہم کو مسلم کہنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الحج میں یہ آخر آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے یہ باتیں بتا دی۔ تو کس نے نام رکھا ہے ہم لوگوں کا، مسلمانوں کا نام ایز اے مسلم؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اب تم کو مسلمان کا نام دیا ہے، نام رکھا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے رہا ہے، آپ کو آرڈر کر رہا ہے، فَأَقِيمُوا، یہاں جمع کا صیغہ ہے، اقیموا، تو تم سب کے سب اسٹیبلش کرو، قائم کرو، الصلاة، صلاح کو، وآتوا الزکاة، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ اوکے، سو دس از دا کمانڈمنٹ فار دا یہی امت مسلمہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، امت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، یا ملت ابیکم ابراہیم، ان کے لیے بھی، سبوں کے لیے یہ کمانڈ ہے۔ اوکے، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی آپ کے اوپر انعامات کیے اس پر شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا ہے اس آیتوں میں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخر آیت میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا، ایک دوسرے سے مل کر مضبوطی کے ساتھ تھامو، پکڑ لو، جکڑ لو، کس کو؟ باللہ، اللہ کو۔ اللہ کو اب ہم مضبوطی سے کیسے تھامیں؟ اللہ تو ہماری پکڑ میں نہیں آتا، کیسے تھامیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو؟ کوئی بتائے گا؟ ہم اس کی کمانڈمنٹس کو مانتے ہوئے، جو اس نے حکم دیا ان چیزوں کو پہ عمل کرتے ہوئے۔ اس کے حکم کہاں پہ آئے؟
वो आकर फर्दन फर्दन सबको हुक्म दिया है? नहीं, कुरान नहीं, पाक नहीं, में जो कुरान कुरान पाक, से थामना। दैट इज द पॉइंट। कुरानुल करीम, कुरानुल करीम को मजबूती से थाम लो कि दैट इज द स्पीच ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ओके, हुवा मौलाकुम, ये वही अल्लाह है जो तुम्हारा मौला है, तुम्हारा गार्डियन है, तुम्हारा केयरटेकर है, तुम्हारा वकील है, तुम्हारा कारसाज है। फनिअमल मौला, कितना अच्छा है, देखिए ये मौला, फनिअम, कितना अच्छा है मौला, व निअमन नसीर, और कितना अच्छा है वो मददगार हमारा। मगर हम ये बातों को समझ ही नहीं पा रहे। हर एक मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों की मदद करता है, क्योंकि वो बंदों का मौला जो होता है। अब इन आखिर रुकू में हमको 3 चीजों का हुक्म दिया गया है। नंबर 1 इज द अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का वअतसिमू बिल्लाह। तो वअतसिमू बिल्लाह सारे कुरान को थामना है। ये बात ऐसी है कि चंद चीजों को ले लिया जाए जो मुझको अच्छे लगते हैं, तो चंद चीजों को छोड़ दिया जाए जो मुझको अच्छी नहीं लगती। ये नहीं होना चाहिए। और वातसिमू में ये आता है कि तुम एक दूसरे से मिलकर मजबूती से थाम लो। एक अकेले अकेले थामना नहीं है, सब मिलजुल कर मजबूती के साथ थाम लो। अल्लाह को पकड़ लो। अल्लाह को मतलब अल्लाह के कलाम को पकड़ लो। ओके, तो ये सारी बातें हमको ये हो गए। हमने पहली आयत इसमें पढ़ा था, सूरत अनबिया में अनबिया इकराम के दुआएं पढ़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो उसके बाद यहाँ पे इस सूरतुल हज में हमको इतने अच्छे से बताया है कि वो मिनन्नासि मैं यअबुदुल्लाह अला हर्फ। तो दुनिया के फवायद के लिए इबादत नहीं करना है। अगर मकसद पूरा ना हो तो इबादत छोड़ देना कमजोर ईमान की दलील है। अब हम ज्यादातर लोग ऐसे ही करते, हमारी बद्दुआ नहीं कबूल हो रही है, हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा है। मैंने कितने रोजे मिन्नत के मान रखे थे, कितनी सलाह पढ़ी, मैंने नमाजें पढ़ी, मेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा है, तो चलो भी कहाँ है अल्लाह, अल्लाह तो पता नहीं, बस हमने छोड़ दिया। ईमान के कमजोर होने की ये दलील है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करता है कि ऐसे लोग जैसे कि वो एक एज पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, सलाह पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, बस वो उनके थोड़ा सा कदम डगमगाए कि वो पिट में जा गिरे, गड्ढे में जा गिरे। और दोज़ख और जन्नत वालों की रिहाइश, पानी, जेवरात, सबका मवाजना किया गया वो 2 बड़े रुकू में। उसके बाद वला यंसरुन्नल्लाहु मन यंसुरुह। अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है, इतने आयत नंबर 40 में इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है, ये भी हमने कल कराया। अगर हम अल्लाह के दिन में मदद करेंगे तो अल्लाह हमारी भी दुनिया और आखिरत में दोनों जगह पर मदद करेगा। ये तुमको फार्मूला दे दिया गया है, अप्लाई द फार्मूला एंड गेट द रिजल्ट्स। ओके, और आज हमने जो पढ़ा हुआ इन्नल्लाह लहुव खैरुर राज़िकीन, तो बेहतरीन रज़्ज़ाक़ कौन है? वो उसको भी देता है जो उसके बाद सुनता है, और उसको भी देता है जो उसके बाद नहीं सुनता है, नहीं मानता है, और बहुत कुछ मांगने के बगैर, बिन मांगे भी दे देता है, बेहिसाब देता है, किसी को फायदे की उम्मीद के बगैर अता करता है, वगैरह वगैरह। तो और अल्लाह आखिर में, आखिर रुकू में क्या फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? हम लोगों को क्या नाम दिया है? सभी पहले के मुसलमानों को भी नाम दिया था, बाद के मुसलमानों को भी। और अब आप कोई कहेगा मैं हनफी हूँ, मैं शाफई हूँ, मैं हम्बली हूँ, मैं मालिकी हूँ, नहीं, आपको पूछा जाए कौन है तो आपको क्या कहना है? उसके बाद आखिर आयत में क्या आपको हुक्म दिया गया है? वअतसिमू बिल्लाह। और आप बताएं इस आयत के मुताबिक आप में से कितनी वो बहनें हैं जो कुरान को मजबूती से थामे हुए हैं, कुरान के अहकामात को जानती हैं, डोंट्स को जानती हैं, ये डूस को जानती हैं, डोंट्स को भी जानती हैं, उस पर अमल भी करते हैं। इन अल्फाज के माने कैसे समझ सकते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है, कैसे हम समझ रहे हैं? ये इतनी बड़ी तुमको जिंदगी गुजारने की किताब जो दी गई है, इतनी बड़ी इनाम वाली किताब देने के बावजूद, इतने इनामात, इतने नेमतें देने के बावजूद, क्या हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करना उस किताब पर मतलब किताब को मजबूती के साथ अढेर करके रहना है, ना कि पकड़े थामे रखना है।
اس کو پڑھنا ہے دن رات تلاوت کرنے. دن کا کوئی وقت موقع ایسا نہیں چھوڑنا چاہیے. جیسے ہی موقع ملے آپ کو تلاوت کرنا ہے, سوچنا ہے, سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو پھیلانا بھی ہے. ایٹ اے ٹائم قرآن کے 5 حقوق ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں. اوکے, اسی کو ہم کو پکڑنا ہے. کیوں پکڑنا ہے اسی کو؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے ہمارا بہترین مولا ہے, ہمارے لیے ہمارا بہترین مددگار وہی ہے. الحمدللہ. That is the end of the 17th para. Coming toward the 18th para. الحمدللہ. تو الحمدللہ تو 18th para میں سورۃ المؤمنون شروع ہوتی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی اپنے 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 ہاتھوں میں مصحف ہوں گے, یا ترجمے والا قرآن ہوگا تو, یا نہیں تو مصحف ہوگی, یا نہیں تو ہم صرف سن رہے ہیں, قرآن کو نہیں دیکھ رہے ہیں. کیا ہے؟ بہت ہی بڑھیا سورہ, بہت ہی اچھا سورہ سورۃ المؤمنون. مؤمنون کا میننگ کیا ہے؟ دا بلیورز, ایمان والے. مؤمنون ایمان کی کوالٹی رکھنے والے مسلم. اب آپ سوچئے کیا اس طریقے سے میرا قرآن پر ایمان ہے, قرآن کے آیتوں پر ایمان ہے. ایمان کا مطلب اس کو پڑھنا, سمجھنا اور اس کو اپنے اندر اتارنا, اس پر عمل کرنا اور پھیلانا. کیا اس طریقے کا ایمان ہے میرے اندر؟ تو جو لوگ ایسے مؤمن بنتے ہیں ایمان کے ساتھ, ان کے کیا کوالٹیز ہیں؟ the first 11 ayats, 10 to 11 ayats, they are the qualities of the مومن. اللہ سبحانہ وتعالی جو بیان کر رہا ہے. تو نمبر 1 کوالٹی آف دا یہ کیا ہے, مسلمان کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون. قد, اللہ سبحانہ وتعالی قد کہہ کر بہت ہی ایمفیسس والا الفاظ, تاکید والا الفاظ استعمال کیا ہے. قد کہہ کر. قد کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ یقیناً. یقیناً افلح, فلاح پا گئے. کون فلاح پا گئے؟ کون فلاح پانے والے ہیں؟ مؤمنون. مؤمنون جو ہیں یہی فلاح پانے والے ہیں. ناٹ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں مسلمون نہیں کہا, مؤمنون کہا. یہ ساری چیزوں کو دیکھیں آپ یہاں پہ. فلاح پا گئے یقیناً. قد آ جانے سے سمجھو کہ وہ فلاح پا گئے, جیسے کہ وہ کام کر گزرے. فلاح پانے کا کام, فلاح پانا مطلب کامیاب ہونے کا کام کر گزرے, اور وہ کامیاب ہو گئے. ہو گئے مطلب it is understood, it has been done. ماضی میں ہے یہ. اوکے, کون؟ یقیناً, surely, certainly. Who are the successful ones? کون ہے یہاں پہ؟ پہلی آیت میں کیا بتایا گیا ہے آپ کو؟ مومن. مؤمنون. نہیں, میں مؤمنون کا نہیں پوچھ رہی. کون فلاح پانے والے ہیں؟ میں نے ایمان والے ہیں. فلاح کے بارے میں میں پوچھ رہی ہوں. فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ مسلمز اور دا مؤمن. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قد افلح المسلمون نہیں کہا. مومن ایمان والے. تو واٹ از دس فلاح؟ یہ فلاح کیا چیز ہے؟ یہ سکسس, فلاح کا میننگ سکسس, کامیابی. کیا ہے یہ کامیابی؟ لغوی معنی بھی دیکھیں گے اور اس کا اصطلاحی معنی بھی دیکھیں گے ہم, تاکہ یہ سمجھے, یہ بات لفظ سمجھ گئے تو بقیہ وہ سارا رکو آپ کو یوں چٹکیوں میں سمجھ میں آ جائے گا. تو کامیابی کیا چیز ہے؟ آپ کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ اپنے بیٹے کے پہلے رینک آ جانے سے اپنے بیٹے کو کامیابی کا صحرا, یعنی کہ اس کے سر چڑھ گیا, مطلب اس کو وہ کامیاب ہو گیا, اس کو بہترین نوکری مل گئی, اس کو کامیابی, بڑی کامیابی سمجھیں گے. فرسٹ رینک نکالیا, سیکنڈ رینک نکالیا میرا بیٹا یا بیٹی, اس کو بڑی کامیابی سمجھیں گے. یا نہیں تو ایک بڑی لاٹری سے آپ کے ہاتھ لگ گئی, اس کو بڑی کامیابی سمجھیں گے. یا آپ کے شوہر کی بہترین ترقی ہو گئی, اس کو بڑی کامیابی سمجھیں گے. تو یہ کامیابی ہے کیا چیز؟ تو جیسے کہ ایز یوزول میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن کے ہر لفظ کا 2 معنی ہوتا ہے. ہر لفظ کے 2 میننگز ہوتے ہیں. نمبر 1 میننگ از دا لغوی معنی اکارڈنگ ٹو ڈکشنری, اس کو انگلش میں لٹرل میننگ بھی کہتے ہیں. دا سیکنڈ میننگ از
the terminological meaning. اے دیکھیں اصطلاحی معنی اکارڈنگ ٹو قرآن اور سنت، قرآن اور سنت کی روشنی میں اس لفظ کا معنی. تو دو معنی ہو گئے، ایک تو ڈکشنری میننگ اور تو دوسرا اصطلاحی معنی. تو پہلے لغوی معنی کو دیکھیں گے. فلاح کا لغوی معنی، فلاح ف لام ح روٹ لیٹر، چیرنا یا کاٹنا. چیرنا ہوتا ہے جیسے کہ لکڑی کو چیرا جاتا ہے، کپڑے کو جیسے کہ پھاڑا جاتا ہے، چیرنا وہ بھی ہوتا ہے جو پھاڑا جاتا ہے، یا کانٹ جو کٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں فلاح فارمر کو بھی کہتے ہیں، فلاح فارمر کو بھی کہتے ہیں، فارمر مطلب کسان کو بھی کہتے ہیں. اچھا جو لوگ کسان کیا کرتا ہے، وہ زمین کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، زمین کو کھودتا ہے، چیرتا ہے، پھاڑتا ہے. چیر پھاڑ کر کیا کرتا ہے وہ کسان؟ اس میں بیج بوتا ہے. بیج بوتا ہے. بیج بوتا ہے. اوکے، تو فلاح از دا کسان. یاد رکھیں اس بات کو. اس کی شرعی اصطلاح میں اکارڈنگ ٹو قرآن، شرعی مطلب اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا، میننگ کیا ہے فلاح کا یا فلاح کا؟ تو کامیاب کون ہے؟ ہو از دا فلاح؟ جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے. آخرت میں مرنے کے بعد جا کر نہیں، یہاں دنیا میں کماؤں ہورڈ کروں، یہ کروں وہ کروں، سب کچھ دنیا کر کے کروں، چلے جا کے بد مر کے قبروں میں جا کر پڑ جائیں گے، تب وہاں ہم اللہ کو راضی کر لیں گے. اگر یہ ہے آپ کے دماغوں میں تو اٹ از ٹوٹلی رانگ. تو کامیاب بندہ وہ ہوتا ہے، فلاح وہ مومن ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے، یہ سارے رشتوں کے تھرو سے راضی کر لے، اور اس کے بدلے میں، اس کے ایکسچینج میں، اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق قرار پائے، وردی آف دا رحمہ اینڈ دا مغفرت آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پائے. تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی، دنیا میں اب کتنے بھی اونچے پہنچ جاؤ تو دیٹ از ناٹ دا ریئل کامیابی، ریئل سکسس نہیں ہے. آپ کے بچے کتنا اونچا اٹھ کر پڑھ کر چاند پر پہنچ جائیں تو بھی دیٹ از ناٹ دا کامیابی ان دا آئیز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. میں میرا نہیں کر رہی ہوں، ہم دنیا کے لوگ اسی کو پوری کامیابی سمجھ کر آخرت کو گول زیرو بنا کر ٹھپا لگا دیتے ہیں. تو آخرت میں تو فیل ہو گیا مگر دنیا میں کامیاب ہو گیا، تو اس کو فلاح نہیں کہا جاتا ہے. اوکے، اصل کامیابی کون سی کامیابی ہوتی ہے؟ چلیں جواب دیں، کون سی کامیابی ہوتی ہے؟ آخرت کی کام. اور ہم سب کس کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں دنیا میں رہ کر؟ دنیا کی کامیابی. تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا. آل عمران بھی بتائی ہے اسی آیت کے تفسیر وہاں پہ آئی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وہ ہے فقد فاز مطلب کامیابی. فقد that is the only success. کون سی ہے؟ جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا. فمن زحزح عن النار، نار سے زحزح دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا، اور بچا کر دور کر کے دو آگ سے وہ ادخلا اور داخل کر دیا گیا کہاں پہ؟ الجنت، جنت میں. تو فقد فاز that is the real success، ریل کامیابی، حقیقی کامیابی. تو یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے. فقد words of great emphasis، یقیناً، شورلی، سرٹنلی، اب جتنے بھی الفاظ ہیں ایمفیسس کے ڈال لیں آپ یہاں پہ، کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. حیات الدنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ تو دھوکے کا سامان ہے. غرور، غین کے اوپر ضمہ، دھوکا. غرور کا الگ میننگ ہوتا ہے، غرور کا الگ میننگ ہوتا ہے. سیدھا ضمہ فتحہ کسرہ، جسے میں پہلے سے بھی بتاتی آ رہی ہوں. یہ ضمہ فتحہ کسرہ جو ہوتا ہے they will give the meaning to the word.
یہ الفاظ کو میننگ بھی دیتے ہیں اور الفاظ کو چلاتے بھی ہیں. تو دنیا کی زندگی کا کون سا سامان ہے؟ دھوکے کا سامان ہے. تو سمجھ میں آیا پہلی ہی آیت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے. اوکے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اوپر یہ حق ٹھہرا لیتا ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اوکے، تو it becomes the حق upon اللہ سبحانہ وتعالیٰ. That is آیت نمبر 1. آیت نمبر 2 کی طرف آئیں گے. اور وہ ان کی کوالٹیز کیا ہے ان مومنوں کی؟ another quality, who are the successful ones. نمبر 1 quality. اب وہاں who are the successful ones آپ نے یہ جان لیا. کامیاب لوگ کون ہیں؟ وہ مؤمن کامیاب ہیں. وہ کامیاب مؤمن کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں؟ وہ کون سا مؤمن ہے جو کامیاب ہوتا ہے؟ اب یہاں سے نمبر 2 سے نمبر 11 تک ان کے کوالٹیز 1 by 1 اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتا ہے. کیا بیان کر رہا ہے؟ نمبر 1 is الذین، those مطلب those مؤمن ہم فی صلاتہم خاشعون، اپنی صلاح میں خشوع اختیار کرنے والے. What is this خشوع؟ خاشعہ، خشوع، خاشین، عین is the اس کا روٹ لیٹر ہے. What is the meaning of خشوع؟ قلب کی یکسوئی. اوکے، اور قلب کی یکسوئی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یکسو ہو کر، مطلب to be focused, your heart should be focused upon اللہ سبحانہ وتعالیٰ. وہی اس کی مصروفیت ہے خشوع کی. خشوع دونوں طریقے کی ہوتی ہے. دل کی یکسوئی، the focusedness of the heart and the focusedness of the parts of the body on your body. تو یہ دونوں بھی ہوتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. تو اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اعضاء کی یکسوئی دیکھنا ہے یا دل کی یکسوئی کو دیکھنا ہے؟ اگر ہم صرف دل کی یکسوئی لے لیں گے، اعضاء کو چھوڑ دیں گے تو نو خشوع. صرف ہم اعضاء کی یکسوئی لیں گے، اعضاء مطلب the parts of the body, the limbs of the body، اس کی یکسوئی کو دیکھ کر دل کی یکسوئی چھوڑ دیں گے تو then there is no خشوع. اوکے، دونوں کو ملا کر خشوع کہتے ہیں. مطلب کیا؟ تو نماز کی حالت جو ہوتی ہے ہم انسانوں کی، اس میں جو خیالات آتے ہیں، دل کی یکسوئی کے بارے میں بتا رہی ہوں. خیالات اور وسوسوں سے دل کو محفوظ رکھے. وسوسے تو آتے ہی ہیں، وسوسے مطلب the whispers of the شیطان آتے ہیں. خیالات فوراً سے پیشتر آتے ہیں اور اللہ کی عظمت و جلال دل میں بیٹھے. جب تک ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جس طریقے سے آپ کو میں سمجھا رہی ہوں، اللہ کی شان کے مطابق سمجھانے کی کوشش تو ہے میرے پاس بھی وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی اور اس کی شان حقیقت میں بیان کروں. پھر بھی میری کوشش ہے کہ موٹا موٹا اچھے طریقے سے تو میں نہیں سمجھا رہی ہوں کیونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کیا شان ہو سکتی ہے؟ ایک بڑے سے بڑا سپریم بادشاہ کی کیا شان ہو سکتی ہے؟ اس کی کیا عظمت ہو سکتی ہے؟ عظمت مطلب اس کا عظیم شان، دا گریٹنس، دا میگنیفیشنسی، اور اس کا جلال دل میں بٹھائے. اوکے، تو یہ ہے دل کی یکسوئی. جب یہ چیزیں آتے ہیں تو خیالات بھی نہیں آئیں گے اور وسوسے بھی نہیں آئیں گے. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے نہ جانتے ہی، نہ سمجھتے ہی، نہ لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے کسی سے ایسے نہیں پڑھا. کوئی بھی ٹیچر ہم کو ایسے پڑھانے والا نہیں ملا. یہ ہم بہانے بنا سکتے ہیں، مگر ایوری تھنگ از دیر کہ یو ہیو ٹو سرچ فار اٹ، یو ہیو ٹو سرچ فار دا نالج، دا کریکٹ نالج. اور اعضاء کی یکسوئی کیا ہوتی ہے؟ ادھر ادھر نہ دیکھے. آنکھیں، ہاتھ، پیر، آپ کا پوزیشن، جس پوزیشن میں آپ کے جسم کو رکھ کر کھڑے کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. پاؤں سے کریدے نہیں، کھیل کود نہ کرے، پاؤں اٹھا کر زور زور سے رکھ کر ایسے ویسے نہ کرے. کبھی پیر اٹھا کر ادھر سے رکھتے ہیں، کبھی پیر اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھتے ہیں. اور بالوں اور کپڑوں سے کھیلتے ہیں. بال کھل جاتے ہیں تو سنوارتے ہیں، دوپٹہ کھل گئے تو اس کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں. بھر کھلا کھلا جا رہا ہے کیونکہ ہم ڈھیلا ڈھالا جو باندھتے ہیں. اس لیے ہم جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے سر کے دوپٹوں کو بڑے ہی ٹائٹ طریقے سے باندھ کر رکھنا چاہیے. بالوں کو بھی ٹائٹ طریقے سے باندھ کر رکھنا چاہیے تاکہ وہ کھلے نہیں. مردوں میں بھی یہی دیکھا گیا ہے، عورتوں میں بھی یہی دیکھا گیا ہے. خوف و خشیت جو ہوتی ہے وہ جسم پر طاری ہو.
کہ کسی بڑی چیز کو دیکھ کر، بڑی ہی عزت والی شان والی چیز کو دیکھ کر جو خوف، جو خشیت، علم کی وجہ سے جو ڈر آتا ہے، دیٹ از کالڈ ایز دا خشیت. وہ علم کو حاصل کر کے اس لیے صلاح پڑھنی چاہیے. وہ خشیت دل میں آئی، عاجزی جب کہیں جا کر طاری ہوتی ہے، جیسے کسی بادشاہ کے سامنے ہوتی ہے. خشوع سے مراد رونا نہیں ہے، صرف رو لے کر رہ جانا. نماز میں اللہ میں بہت روتی ہوں. کئی ساری عورتیں، یہاں کی کلاس کی عورتیں بولتی ہیں مجھ سے کہ مجھے بہت محبت ہے، روتے ہیں، مگر دیکھا جائے ان کی عادت و اطوار، ان کی بات چیت کا انداز، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، تو بس میں کیا بتاؤں. وہ جیسے کہ کھلی اڑا رہے ہوتے ہیں اس لفظ کی کہ مجھے اللہ سے بہت محبت ہے کر کے. ایسے نہیں ہوتی ہے خشوع. خروش مراد صرف رونا نہیں ہے. آپ رو، آپ کو نماز میں الفاظ کے معنوں پر غور و فکر کر کے رونا آتا ہے تو رونے سے منع نہیں کیا گیا. اور صرف رونے کو ہی خشوع سمجھ لینا، اٹ از ناٹ فٹ اینڈ فائن. بلکہ دل کا متوجہ ہونا. کہاں دل متوجہ ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کے اوپر، اس کی جلال کے اوپر، اس کی شان کے اوپر، اس کی بڑائی کے اوپر، اس کی حمد و ثنا کے اوپر. تب کہیں جا کر تمہارے اعضاء، جو تمہارے پارٹس آف دا باڈی ہیں، وہ پرسکون ہوتے ہیں، سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، ان ٹرینکولیٹی ہوتے ہیں. اور جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے. خشوع جو لوگ اختیار کرتے ہیں، یہ جنت کو اپنے اوپر جیسے کہ واجب ہے کہ اپنے اوپر obbligated کر لیتے ہیں. آیت نمبر 3. اور ان لوگوں کی ون مور کوالٹی کیا ہے؟ والذین and those who ہم عن اللغو معرضون. لغویات سے وہ منہ موڑنے والے. اور یہ تو ہم سے ہرگز بھی نہیں ہوتا ہے. جہاں کہیں ہم مل بیٹھتے ہیں لغویات میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ موتا کے گھر بھی چلے جائے تو وہاں بھی ہم لغویات میں پڑے ہوتے ہیں، گاسپنگ میں پڑے ہوتے ہیں، لوگوں سے ملنے ملانے میں، بات چیت کرنے میں، ان کی خیریت پوچھنے میں کہ تیرا بیٹا کہاں ہے، تیری بیٹی کس کے ساتھ بھاگ گئی، اس کی بیٹی اس کے ساتھ گئی، اس کی بہو ایسے کری، اس کا بیٹا ایسے کیا. یہی باتیں ہوتی ہیں. اس کی نند نے اس کے ساتھ ایسے کیا، اس کی بھابھی نے ویسے کیا. یہی باتیں ہیں ہم لیڈیز کی. یہ سب لغویات کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے. تو ان لغویات سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں وہ سچے مؤمن، جو کامیاب مؤمن ہوتے. تو واٹ از دس لغو؟ میں سارا سورہ کراؤں یا نہ کروں، مگر دیس 10 کوالٹیز آف دا مومن، کیونکہ اس رمضان کے مہینے میں آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے تاکہ تم اس کے اوپر کام کر سکو. لغو کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دین کا نہ دنیا کا. ایسا کام نہ جو دین کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ دنیا کو فائدہ پہنچا سکتے. لغویت گاسپنگ، یعنی کہ لوز سٹاک جو کرتے رہتے ہیں، اس کو کسی کو دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، کسی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس میں کھیل کود بھی آ جاتا ہے، ہنسی مذاق بھی داخل ہو جاتا ہے. لغو میں کھیل کود بھی آ جاتا ہے، ہنسی مذاق بھی آ جاتا ہے. اور مروت کے خلاف کام بھی اس میں داخل ہے. مروت کے خلاف جو کام کرتا ہے، انہیں کہ جیسے کہ موتا کے گھر گئے، موتا کے گھر میں کیا آپ کو کرنا چاہیے، مروت کیا کہتی ہے، آپ کو کیسے بیٹھنا چاہیے، آپ کا بیٹھنے کا انداز کیسے ہو، بات چیت کا انداز کیسے ہو، آپ کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے. یہ ایک سب بہت ساری چیزیں مروت کی آتی ہیں. تو ہم مروت کو چھوڑ کر کیا کام کرتے ہیں؟ تو مروت کے خلاف کے جتنے بھی کام ہیں لغو میں آ جاتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے لغو سے اعتراض، انہیں کہ اعراض کرو، منہ موڑ لو اس چیز سے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان اس کی طرف توجہ ہی نہ کرے، لغویات کی طرف توجہ ہی نہ کرے. اوکے، اور اس میں اپنا وقت ویسٹ آف نہ کرے. 2 پوائنٹس ہو گئے. 3rd پوائنٹ دے رہی ہوں آپ کو. انسان کے اسلام کا حسن اسی میں ہے. تو انسان کا ایک اسلام ہوتا ہے نا، اسلام مطلب دا وے آف لائف، اس کا بھی ایک حسن ہوتا ہے، اس کی ایک بیوٹی ہوتی ہے. لغویات سے بچنے والے، لغو سے اعراض برتنے والے کہ ایسے انسان کے اسلام میں ایک بیوٹی ہوتی ہے. اس لیے یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام. اسلام کا حسن کیا ہے، خوبی کیا ہے، دا بیٹرمنٹ کیا ہے، واٹ از دا بیٹرمنٹ آف دا اسلام؟ کہ المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. ہم یہ کہتے ہیں گھر میں ہم اکیلے رہتے ہیں، ہم میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں، ہم تو خاموش ہوتے ہیں. چلیے آپ 4 جگہ
चार लोग जहाँ मिल बैठते हैं, हम यहाँ आए हैं अपना दिल बहलाने के लिए, बातें करने के लिए, कलाम करने के लिए। घर में तो हम मुख्य बन के रहते हैं, यहाँ आकर चलो बातचीत कर लेंगे, बेकारी की बातें शुरू हो जाती। उसकी बहू आई, उसकी बेटी आई, उसका दामाद आया, उसकी ने फूफी आई, उसकी भाभी आई, क्या कुछ बातें होती। तो इंसान को चाहिए कि अपने कलाम से लघु गुफ्तगू की जगह मुफीद गुफ्तगू करे। यानी कि लघु, ये जो अनबेनिफिशियल नॉन बेनिफिशियल लैंग्वेज से अपने आप को शिफ्ट करें, बेनिफिशियल स्पीच करें आप। फोर्थ क्वालिटी, वल्लज़ीना दोज़ हुम, ये वो लोग हैं दोज़ दे पे द ज़कात, ज़कात अदा करने, फाइलून करने वाले होते। ज़कात क्या है? अब हम सबों को अभी रमज़ानुल करीम में ज़कात का मालूम करना ही करना है, ताकि सो दैट के यू कैन पे ज़कात वेरी इजीली। एक तो होता है ज़कात, इस ऑफ टू टाइप्स होते हैं, एक तो होता है फर्ज ज़कात, एक दूसरा होता है नफिल ज़कात। तो फर्ज ज़कात ये तो ऑब्लिगेटेड है, आप सबों को देना है। अब जितने जो भी जेवरात पहनते हैं उसका भी ज़कात निकाले आप। बास के नजदीक ऐसे अफ़ाल का इख्तियार करना है जिससे नफ्स व अखलाक और किरदार की पाकीज़गी हो, नफ्स की पाकीज़गी हो, अखलाक की पाकीज़गी हो, किरदार की पाकीज़गी हो। और वल्लज़ीना, तो ये हो गया फर्ज ज़कात जो मैंडेटरी है, जिसका निसाब लेवल 2.5% तक जाता है कि दे हैव टू पे द ज़कात, दैट इज फर्ज। बके जितने भी चैरिटीज हैं, जितने भी सदकात हैं, जितने भी नफीलात हैं, वाजिबात के अलावा नफीलात भी जो होते हैं, नफलात जो होते हैं, उनका भी अदा करना है ज़कात। दैट इज कॉल्ड एज द ज़कात। ज़कात के टू टाइप्स भी आपने मैंने बताया, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, द फिफ्थ क्वालिटी ऑफ द मुमिन इज वल्लज़ीना दोज़ हुम लिफुरूजिहिम। फुरूज कहते हैं उनका प्राइवेट पार्ट्स। प्राइवेट पार्ट्स को दे क्या करते हैं? दे प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट पार्ट्स। ओके, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और उसके बाद शर्मगाह की हिफाजत के इंपॉर्टेंस की वजह से खास तौर पर इस यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसके भी दो पॉइंट्स हैं, दो एक्सप्लेनेशन है। नंबर वन इज, नफ्स की सबसे मुज़ोर कुव्वत होती है इंसान का सेक्सुअल डिजायर, जिसको कहते हैं, यानी कि जिनसी रुझान जो होता है। नजरों की हिफाजत भी आ जाती है इसमें। देखिए आप, नजरों की हिफाजत शर्मगाह की हिफाजत का जरिया होती है। हम नजर को हमको कंट्रोल में रखना है। नजर से नजर मिलती है, नजरों से देखती है आप नान मोहरिमों को, तो वह नजर सीधा जाती है अपने शर्मगाह की तरफ, अंदर से उतरती ही कहाँ पर आकर टिकती है? शर्मगाह के तक आकर टिक जाती है। इसलिए मर्दों को और औरतों को नान मोहरिमों को ताकने देखने से मना करता है इस्लाम, इसके खिलाफ है इस्लाम। मगर हम क्या करते हैं, माँ बहनें, हम क्या करते हैं? अरे चल भी, मेरा बेटा देख लिया तो क्या हुआ, अरे वो मर्द है देख ले तो क्या हुआ। ये ऐसी क्या कहते हैं वो उसको, जो सख्त अल्फाज आ रहे हैं, नरमी के अल्फाज नहीं आ रहे हैं बताने के लिए, समझाने के लिए। अब समझो इस बात को कि हम माएँ बहनें किस तरीके से अपने शौहरों को या अपने बेटों को या अपने भाइयों को हम डिफेंड करती, क्या क्या कहकर डिफेंड करते। चल भाई जाने दे, वो लड़का है देख लेगा तो क्या हो जाएगा, चल उसके साथ घूम ले, फिर ले, खा ले, पी ले, बैठ ले, उठ ले, करे तो क्या होगा। अरे क्या करें भाई, हमारे घर में हाँ औरतों की कमी है, मेरे तो सिर्फ बेटे ही, अब उनको बेटियों की चाहत है, बहनों की चाहत, तो बहन समझ कर टच कर ले, बहन समझ कर देख ले, बेटी समझ कर टच कर ले, बेटी समझ कर अच्छे से देख ले। चल देखता है तो देख ले, टच करता है तो टच करने दे। कौन बढ़ावा देती है? माएँ, बेटियां और बीवियां। बेटियां उतना नहीं, बीवियां, माएँ और बीवी। तो यहाँ पे ऐसा फरमा दे, ये दो भी टुकड़े जो मैंने डाले हदीसों के टुकड़े हैं। नजरों की हिफाजत करो तो तुम अपने शर्मगाह की हिफाजत का जो जरिया है उसको तुम बचाने वाले हो। तो इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं,
پنچ وقتہ نماز کی جو پابند ہوتی ہے عورت، ماہ رمضان کے روزے جو رکھتی ہے عورت، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرتی ہے وہ عورت، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے وہ عورت، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ہاں، ہم عورتیں 5 وقت کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، مگر ہم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے۔ اپنے شوہر کی اطاعت چند باتوں میں کرتے ہیں، اونلی چند باتوں میں کرتے ہیں، وہ بھی وہ باتیں جو مجھ سے میچ کرتی ہیں، باقی ساری باتوں میں نہیں۔ تو ہم کہاں سے جنت میں داخل ہوں گے؟ صرف شکوے شکایت کرتی ہے عورت کی، مجھ کو یہ چاہیے تھا اس نے یہ لا کر دے دیا، مجھ کو جو چیز چاہیے تھا اس نے لا کر نہیں دیا، جھڑکنا ہوتا ہے، بات کرنا ہوتا ہے، پلٹنا ہوتا ہے، ڈانٹنا ڈپٹنا، اتنا کچھ ہوتا ہے، اس کے باتوں کے خلاف جا کر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ والذین another quality، 9th quality، اب دیکھیں ہم 9ویں کوالٹی کے اوپر آ گئے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم علی صلاتہم یحافظون، those are the protectors of their salah. Who are the successful ones? They always protect their salah. They preserve their salah. جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے، کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ خشوع نہیں ہے، غدو نہیں ہے، صلاح تو ہم کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ اینڈ وی ہیو ٹو ہیو دا علم آف دا امپورٹینس آف صلاح۔ ہم اس کا علم ہی حاصل نہیں کرنے چاہتے۔ کیا نماز کا بھی کوئی علم ہوتا ہے؟ سب سے پہلے میرے یہاں کی بہنوں کا کہ صلاح ہی ٹھیک نہیں تو ان کا اٹھنا بیٹھنا، سجدہ کرنا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ لوگ جو سارے لوگ جو جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس جماعت کی اس طریقے کی نماز، اس جماعت کی اس طریقے کی نماز، جو عورت اس طریقے کا سجدہ کرتی ہے تو وہ ہماری جماعت سے تعلق نہیں رکھتی، وہ ٹنڈی کہلاتی ہے، یہ ایک پتھر کا کھیکڑا کہلاتی ہے، وہ خود سے کچھ اس کو بنا دیا جاتا ہے۔ جو کوئی بھی عورت سنت رسول پر چل کر اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش میں لگتی ہے، اس کو لوگ اس طریقے سے کھینچ کر گرا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں نماز کی امپورٹنس نہیں ہے، نماز کا صحیح طریقہ وی آر ناٹ ایٹ آل فالوئنگ۔ اس لیے ان سارے کوالٹیز میں نماز کا یا صلاح کا 2 بار ذکر ہم کو ملتا ہے۔ اس لیے نمازوں کی حفاظت سے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ نمبر 1 از ہمیشہ ادا کرنا، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ کتنا آپ کو بتایا جا رہا ہے آیتوں میں، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اور ہمیشگی اپنانا ہے۔ میں نے 2 وقت کی پڑھ لی، 3 وقت کی چھوڑ دی، 3 وقت کی پڑھ دی، 2 وقت کی چھوڑ دی، کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، نو۔ تو ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سے عمل مطلب ایکشن سب سے افضل ہے، سب سے دی بیسٹ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اب یہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا کا عورتیں غلط معنی لے رہی، اپنے بچوں کے ساتھ غلط طریقہ اپنایا ہے، میں نے سنا ہے، مجھ تک بھی یہ چیزیں آئی ہیں۔ اب لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے، یہ کس طریقے سے ہم ان آیتوں کو لیں، ان الفاظ کو لیں، سوچنے سمجھنے کی کوشش کرو آپ۔ پھر اللہ کے راستے میں جہاد کر، اب جہاد تو نہیں ہے، جنگ تو نہیں ہے، علم کے راستے میں نکلنا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، اپنے نفس کے خلاف جو جہاد کرتا ہے دیٹ از کالڈ دا جہاد اکبر۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نمبر 1 از، یا 3 پوائنٹس دیے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1 از وقت پر صلاح ادا کرنا، سیکنڈ پوائنٹ از والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی بات کو لیڈیز نے ایسے لیا ہے کہ ان کے ہر بیجا بات کو ان کے بیٹے مانے، ان کی بیٹیاں مانے، نہیں تو دیکھ آیت میں ایسے پڑھا ہے تجھ کو دوزخ ہو جائے گی، دوزخ کا ڈراوا دیتے ہیں، نافرمانی کا ڈراوا دیتے ہیں، اپنے من مانے انداز کو، اپنے من مانی چیزوں کو منواتے ہیں اپنے بچوں سے، ان کو ان کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں دیتی۔ بہت کچھ سننے میں آ رہا ہے، بہت کچھ کمپلینٹس بھی آ رہے ہیں کہ آپ ایسے کہتے ہیں تو ہمارے والدین ہمارے ساتھ ایسے 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 کر رہے ہیں وغیرہ۔ تو نمبر 10th کوالٹی از اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، اوکے، یہی لوگ ہیں
جو وارث ہوتے ہیں. یہ 7 صفات اپنانے والوں کا انعام ہے کہ یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہوتے ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. وارث کہنے کے 3 وجوہات ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کیوں وارث کہا ہے، تو اس کے 3 پوائنٹس. نمبر 1 اس جنت کے مستحق ہوتے ہیں وہ لوگ. نمبر 2 آدم علیہ السلام کی جائیداد کے وارث ہوتے ہیں. سو جنت از یور وراثت ہے. اے میری پیاری سی بہنوں، جنت تمہاری وراثت ہے. اپنی وراثت کو پانے لینے کے حقدار بنو. دنیا میں اس طریقے سے اپنی زندگی گزارو. جنت میں اپنے گھروں کے وارث بنو. تمہارا گھر ہے جنت میں، اس گھر کو لینے کے وارث بنو. تو وراثت کسی چیز کے حقدار ہونے کے سبب سے اور مضبوط سبب جو ہوتی ہے، تم نے یہاں یہ کام کیا تو تم جنت کے سب سے زیادہ مستحق ہوگے. اور یہاں پہ جو سیکنڈ پوائنٹ آدم علیہ السلام کی جائیداد جو کہیں، کیونکہ ہم یار اولاد آف آدم. آدم علیہ السلام کہاں بھی تھے پہلے؟ دنیا میں آنے سے پہلے جنت میں تھے، تو ان کی جائیداد تھی وہ. اوکے، آدم علیہ السلام کی ملکیت تھی، پراپرٹی تھی وہ. جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کی اولاد جو یہ اعمال کرے گی، کون سے اعمال؟ جنت میں جانے والے اعمال کرے گی، تو اپنے والد کی جائیداد کی وارث ہوگی. سو سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے لیے 2 گھر ہیں. ہر ایک کے لیے، تم میں سے ایک کے لیے کتنے گھر ہیں؟ 2 گھر ہیں. ایک گھر جنت میں اور ایک گھر آگ میں. ڈرے جا رہے ہیں آپ سبھی لوگ، یا خوش ہو رہے ہیں، یا ہم کو کیئر ہی نہیں ہے، ہم تو اپنے گھر کے کام دھندوں میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہے آپ کا کیا ہے آپ کا طریقہ؟ تو ایک گھر جنت میں اور ایک گھر آگ میں ہوگا. پھر اگر کوئی فوت ہو جائے اور آگ میں چلا جائے تو جنت والے اس کے گھر کے وارث بن جاتے ہیں. تو جنت کا گھر تم نے کھو دیا، تو جنت والے جو لوگ رہتے ہیں نا، وہ اس گھر کو ہتھیا لیتے ہیں، اس گھر کے وارث بن جاتے ہیں. کیا تم کو یہ اچھا لگے گا؟ جو آلریڈی تمہارا گھر جنت میں ہے، تمہارا گھر کوئی دوسرا لے لے؟ یہی مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس فرمان کا اولئک هم الوارثون. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی کو ایسے بیان کیا ہے. اوکے، تو نو قد افلح المؤمنون. کامیاب لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ یہاں پورا یہ ڈالا ہے، تھوڑا چھوٹا کرتی ہوں تاکہ آپ کو دکھائی دے. کامیاب لوگوں کی صفات کیا؟ نمبر 1 ایمان اور توحید، نماز میں خشوع اختیار کرنے والے، لغو سے اعراض کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، امانت اور عہد پورا کرنے والے. امانت بھی اور عہد دونوں بھی ایٹ اے ٹائم آئے ہیں، پورا کرنے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اور یہی لوگ ہیں جنت کے وارث. اور یہ کرتے ہیں الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ ساری چیزوں کو پورے سورے میں بیان کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو جگہ 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 یہ سب کچھ بیان کا ہے، اس لیے اس سورے کا نام سورۃ المؤمنون رکھا ہے. تو اس کے بعد آتے ہیں ہم سورۃ النور کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. سورة، اب سب کو پتا ہے سورت کیا ہے؟ ایک سورت ہے. یہ کون سی سورت؟ سورت نور. نور کا میننگ دا لائٹ. اوکے، یہ ایک سورت ہے. انزلناها، نازل کیا ہم نے، نائز ہم نے، ہاں اس کو، اس سورت کو. تو یہ ایک سورت کو نازل کیا ہم نے اسے، وفرضناها، اور ہم نے اس کو فرض کر دیا ہے. اب آپ میننگ سمجھ رہے ہیں؟ فرض کا میننگ اٹ از obligatory، اور اللہ سبحانہ وتعالی has obligated to all of us. تو ہم نے اس سورت کو obligated کیا. وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے. کیا کیا انزلنا یہاں پہ آ رہا ہے؟ فرضناها وَأَنزَلْنَا فِيهَا، اس میں کیا ہم نے نازل کیا؟ فیہا، اس میں، اس صورت میں، آیات بینات، کلین اینڈ کلیئر آیتیں نازل کر کے، واضح نشانیاں، کلین اینڈ کلیئر سائنس آف اللہ سبحانہ وتعالی has been revealed in this surah. کیوں نازل کیا؟ کیوں ایسا فرض کیا اس صورت کو؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو.
تم نصیحت پا کر آ جاؤ، میری طرف پلٹ کر آؤ، اپنا حق لے لو. اوکے. والذین یرمون المحصنات، آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے والذین، اب الذین کا میننگ آ گیا آپ کو، دوز ہو انگلش میں، اردو میں کیا آتا ہے؟ جنہوں نے، یا جو لوگ، یا جنہوں نے یرمون المحصنات، محسنات از پاک دامن عورتیں، یرمون الزام لگایا، ثم لم پاک دامن عورتوں پر الزام لگایا، یرمونا کیا تہمت لگائی، ثم پھر کیا کیا، لم یأتو بأربعۃ شہداء، تو جو لوگ پاکیزہ عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، یرمونا کرتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، تو پھر لم یأتو، تو پھر اگر وہ اپنی بات کو سچا بتانے کے لیے نہ لے آئیں، لم یأتو نہیں لے آئیں، بأربعۃ شہداء، شہداء is the witnesses، اربعۃ چار، تو so they have to produce 4 witnesses. اوکے. جو الزام لگاتی ہیں، الزام کو پروو کرنے کے لیے کتنے گواہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے؟ 4 گواہ. فجلدوہم، تو ان کو کیا کرو تم؟ کوڑے لگاؤ. فجلدو، کوڑے برساؤ، ہم ان پر. کتنے کوڑے لگانا ہے؟ اگر وہ 4 وٹنسز پروڈیوس نہ کر سکیں تو کتنے کوڑے ہیں؟ 80 جلدہ، 80، 80. اوکے. ثامن 8، 80 is the 80، یہ 80 جلدہ کوڑے. تو کتنے کوڑے لگانے ہیں اس شخص پر جو پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں؟ 80 کوڑے. ولا تقبلوا، اور تم ان کو قبول نہ کرو، لہم شہادتاً ابدا، اور ایسے لوگوں کی گواہی کبھی کبھی بھی تم کو سننا نہیں ہے، ایسے لوگ جھوٹے ہوتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ ہیں وہ فاسق قسم کے لوگ ہوتے. تو کسی پر اب یہاں یرمون المحصنات، یرمون کون سی تہمت؟ زنا کی تہمت لگاتے ہیں. یہ عورت اس عورت کو ہم نے اس مرد کے ساتھ دیکھا. اوکے. ایسے جو لگاتے ہیں، عورتیں ہی لگا لیتی ہیں. یہاں تک تو اتنے کمپلینٹس آتے ہیں، کیونکہ میں جو کاؤنسلنگ کرتی ہوں یہاں پہ اتنا جو آتے ہیں، یہاں پہ یہ تک بات آتی ہے کہ ساس بہو کے اوپر الزام لگاتی ہے، اور کئی ساری مائیں بھی اپنی بیٹیوں پر جن سے وہ ناراض ہوتے ہیں ان کے اوپر ایسی غلط الزام لگا دیتی ہیں. غلط الزام لگا دیتے ہیں، آرام سے ڈال دیتے ہیں، دیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں. تو ان کی سزا کیا ہے؟ 4 اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے 4 گواہ پیش کرے، یا نہیں تو 4 لم یأتو، نہیں لے آئے 4 گواہ، تو فجلدوہم، تو کوڑے برساو ان پر، 80، 80 جلدہ کوڑے، 80 کوڑے ان پر برسانے. تو کسی پر زنا کی تہمت لگانا بھی نہایت سنگین ہے. کتنی سنگین؟ 80 کوڑے مارنے کے بعد شاید وہ مر ہی جائے. تو اس کی سزا کتنی ہے؟ 80 کوڑے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی، وہ بات، وہ کیریکٹر، وہ عادت اس میں نہیں تھی، اور آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کے پیٹھ پیچھے یہ ایسی عادت والا ہے، انہیں ایسے کام کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ایسے جو ہم کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا. جہنمی لوگوں کے زخموں سے جو رس کر پیپ کلیکٹ ہو جائے گا گڑھے میں، تو ایسے پیپ میں وہ ایسے شخص کو، مرد ہو یا عورت، اس کو ڈالا جائے گا. وہ اس بات کا مستحق رہے گا کیونکہ ہی از وردی آف دیٹ ایکٹ، حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بے شک سب سے بڑا سود مطلب انٹرسٹ، برا عمل جو یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. تو وہ ساری چیزیں بناتے ہیں، تو کس کے کیا کیا یہ تعزیرات لگتے ہیں، کیا کیا قذف لگائی جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ اس صورت میں بیان کیا ہے.
اور اللہ سبحانہ وتعالی آیت نمبر 30 میں کہتے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مؤمن مردوں سے کہہ دیجئے. اب یہ بہت امپورٹنٹ یہ ہے، اس لیے یہاں پہ میں یہ امپورٹنٹ آیت کو لے کر آئی ہوں، کیونکہ آج کل کے ماحول میں بچہ، مرد، عورت، بوڑھے، سب لوگ اس میں شامل ہیں. تو کیا ہے یہ؟ قل کہہ دیجئے، او رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان تمام مسلمانوں سے، للمؤمنین مؤمنین سے کہہ دیجئے، یغضوا نگاہیں نیچی رکھے، من ابصارہم اپنی نگاہوں کو، اور یحفظوا فروجہم، پھر آگے یہاں پہ بھی بات آئی ہے، یحفظ اور حفاظت کریں فروج اپنے شرم گاہوں کے، اپنے پرائیویٹ پارٹس کے، کیونکہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو بات کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ شرم گاہ تک چلی جاتی ہے. اس لیے اپنی نگاہیں نیچے رکھو، یا غدو رکھو، نیچے جھکائے رکھو، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے، ذالک ازکا لہم، ازکا اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹیو ڈگری میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے یہ بات، لہم ان مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خبیر ہے، دیکھنے والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے، بما یصنعون، جو تم اپنے ہاتھوں پاؤں سے یا نگاہوں سے کام کرتے ہو. تو یہاں پہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ابصار اب ہم کو پتا ہے کہ نظر، بصیرت جس کو کہتی. زنا سے حفاظت کے لیے نظروں کی حفاظت کا حکم لگا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. مؤمن مردوں کو نظر نیچے رکھنے کا حکم دیا. ہاں، اچانک راستے چلتے نظر پڑنے پر نظر پھیر لینا چاہیے، اوکے، اسی کا دیکھ لے کر رہ جانا نہیں ہے، نظر پھیر لینی چاہیے، دیٹ از معاف ہے، پہلی نظر معاف ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق پوچھا. راستے چلتے ہی اچانک نان محرم پر نظر پڑ جاتی ہے تو اس کے بارے میں پوچھا، تو کیا یہ بھی گناہ ہے یا رسول اللہ؟ تو پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر کو پھیر لوں. نظر پڑ گئی تو کیا کرنا ہے؟ فوراً نظر پھیر لینی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سارے ان کی چیزوں کی جسٹ آپ کو بتائی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی طرف سے 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو. یہ تم 6 باتوں کی ضمانت لینے کے بعد پوری فلفل کرو گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں. اب ہم یہ بھی بات نہیں کرتے، بات کریں تو ہم سچ نہیں بولتے، کئی مرتبہ سچ بولتے ہیں تو اس میں ایک آدھ جھوٹ بھی ملا دیتے ہیں. وعدہ کرو تو پورا نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ کریں گے، آپ کا یہ آپ کے لیے حکم ہوتا ہے کہ جو بھی کلاس میں ہوتے ہیں آپ کو یہ کرنے کے لیے کہا گیا، وہ کرنے کے لیے گیا، تو اٹ بیکمس این وعدہ. ہوم ورک کرو، یہ ایکٹیویٹی کرو، یہ ایسے ہی کرو، تو اٹ بیکمس این وعدہ. ہم وعدہ سنتے تو ہی کان سے، یا کان سے سن کے وہ کان سے نکال دیتے، پورا نہیں کرتے. یہاں بھی ہم چلے گئے. جب تمہیں امین بنایا جائے تو امانت کا حق ادا کرو. اب تمہارے ہی جسم کے باڈی پارٹس کے تم امین بنائے گئے ہو. تمہاری آنکھیں تمہاری امانت ہے، تمہاری ناک، تمہارا منہ، تمہارا سر، تمہارے ہاتھ، پیر، دل، دماغ، یہ سب تمہارے لیے امانت ہے. تو کیا تم امانت کا حق ادا کر رہے ہو؟ سوچیں ان باتوں کے اوپر. اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 چیزوں میں سے یہ باتیں بتا رہی ہیں. اور اپنے ہاتھ روک لو، نے کیا غلطی کی طرف بڑھنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لو. آیت نمبر 31، یہ لمبی سی آیت ہے، میں بس اس کو ایسے پڑھ دیتی ہوں میں. اور مؤمن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی کچھ نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے. اب اوپر کی آیت میں بتایا گیا مردوں کے لیے، قل للمؤمنین، مؤمنین از اے مرد، مؤمن مرد. اب یہاں ہے قل للمؤمناتی، مؤمن عورتوں، مؤمن عورتوں سے کہہ دیجئے. قل اسٹیٹمنٹ آف کمانڈمنٹ، دونوں بھی اسٹیٹمنٹ، دونوں آیتیں کمانڈمنٹ ہے. کیا کمانڈمنٹ ہے اب سبھی عورتوں کے لیے؟ کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کریں. سیم رول فار مرد اینڈ فار عورت. اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اٹس ویری امپورٹنٹ. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا بَطَنَ. تو جو کچھ ظاہر ہو جائے
खुद ब खुद जो जाहिर हो जाए, हवा से दुपट्टा गिर जाए, हवा से दुपट्टा उड़ा लेकर आपकी शायद पैर नजर आ जाए, शायद हाथ नजर आ जाए, या आपके चेहरे पर जो अपने काब डाले रहते हैं हवा से थोड़ा सा सरक जाए, तो इट्स ओके, सिवाय उसके कि जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। ओके, खुद ब खुद, मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, अगली आयत में वो भी डाला गया है जो तुम छिपाते हो। और अपनी ओढ़नियां, वलयद्रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, देखें इस पे यहाँ पे कैसे डाला गया, वलयद्रिबन, और डाली रखें, बिखुमुरिहिन्ना, खुमुर कहते हैं ओढ़नी, खिमार इसी से निकला हुआ लफ्ज है, खिमार ओढ़नी, सरों पर डाली जाने वाली ओढ़नी को कहते हैं। ओढ़निया से अपने आला जुयूबिहिन, अपने सीनों पर, अपने गरेबन, गले से लेकर सीनों को छिपाने तक, कि सीनों के नीचे तक डाले रखें। दिस इज अ कमांडमेंट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर द लेडीज। मगर हमारी औरतें अपने बच्चों को किस तरीके से तरबियत कर रहे हैं, वल्लाहु आलम। डाले रखें, यह है या कुल कहकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कमांड किया है। और अपनी वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और वला युबदीन, जाहिर ना करें, ज़ीनतहुन्ना, उनके ब्यूटिफिकेशन को, अपनी ज़ैब ज़ीनत को जाहिर ना करें, इल्ला, सिवाय, एक्सेप्ट, किन लोगों के आगे वो अपना जीनत जाहिर कर सकती हैं, लिबुलतिहिन्ना, बुउल कहते हैं शौहर को, अपने शौहरों के आगे अपनी जीनत, अपनी ब्यूटिफिकेशन को जाहिर कर सकती हैं, औ या आबाइहिन्ना, अपने बापों के आगे, औ आबाई शौहर के बापों के आगे, शौहर का बाप भी उनके लिए मुहरिम जो हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह से अपने शौहरों के, अपने बापों के, या अपने बेटों के, या शौहरों के बापों के बेटों से, कि या अपने शौहरों के बेटों के, या अपने भाइयों के, या अपने भाइयों के बेटों के, या अपनी बहनों के बेटों के। इतने रिश्ते हमारे लिए क्या ही हमारे लिए, इनके सामने हम अपनी जीनत जाहिर करते। ओके, या अपनी बहनों के बेटों के, या अपनी औरतों की, उन औरतों के आगे भी अपनी जीनत हम जाहिर कर सकते हैं, उनके लिए, उनके दायां हाथ जिनके मालिक हो, मतलब उनके सर्वेंट्स के आगे, या मर्दों में से ऐसे जेर दस्त मर्द, या मर्दों में से भी जो अभी एज ऑफ प्यूबरिटी को ना पहुंचे, इन्हें के 10 साल के ऊपर के ना हुए, मतलब वो ऐसे लड़के, ऐसे मर्द जो औरतों की ख्वाहिश नहीं रखते, या वो लड़के जो औरतों की पोशीदा बातों से वाकिफ नहीं होते, ऐसे लड़कों के सामने भी अपनी जीनत को तुम जाहिर कर सकते हो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सारी बातें बताकर कहे, वला यद्रिबना, और तुम ना मारो, बिअरजुलिहिन्ना, अपने पैरों को, अपने पावों को जमीन पर मार कर ना चलो। यहाँ क्या बात बताई जा रही है, पाँव पर मारकर, जब हम पैर जोर जोर से मारकर चलते हैं, तो पाँवों की जो पाजेब होती है, जो चेन्स होती हैं, जो पाँव में पहने होते हैं, कहीं उसकी जीब व जीनत ना छलक जाए, जो तुमको छिपाना चाहिए, लियुअलम मा युख्फीना मिन जीनतिहिन, ताकि उन पाँवों की जीनत छलक ना उठे। तो अपने पाँव को जमीन पर मार कर नहीं चलाना, ताकि आवाज करे, वो शोर पैदा करे, जो जेवरात पाँव में डाले होते हैं। मतलब क्या है, पैर भी छुपाने वाली चीज है। यहाँ हाथों को नहीं कहा गया, पाँवों को कहा गया, कि उनकी ज़ैब ज़ीनत जो भी तुमने पहना है लोगों को दिखाई दे, मालूम हो जाए। और जो छिपानी चाहिए छिपाती ही। तो ऐ मोमिनो वतूबू इलल्लाहि जमिया, अगर तुमसे सब हो जाए तो तुम सब मिलकर तूबू, तौबा करो। किसकी तरफ, इलल्लाहि जमिया, अल्लाह की तरफ, जमिया, सब के सब तौबा करो। अय्युहल मुमिनून, ओ मुमिनून, तुम सब मिलकर तौबा करो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम सक्सेसफुल हो जाओ। अब इतना कुछ इसके अंदर आ रहा है, तो बहुत सा फितना निगाह से फैलता है। फितना सबसे पहले कहाँ से फैलता है, यूट्यूब कहाँ से देखते हैं, पैरों से देखते हैं आप, हाथों से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, मुंह से देखते हैं आप, कहाँ से देखते हैं आप, निगाह से ही तो देखते हैं आप सब। यूट्यूब, इंस्टाग्राम,
اور کیا کہتے ہیں اس کو، شارٹس وغیرہ، ٹک ٹاک شارٹس وغیرہ، وہاں سب فتنہ پھیلتا ہے، بہت سب فتنہ نگاہ سے ہی پھیلتا ہے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کو فروج کی، تمہارے شرمگاہوں کی، پرائیویٹ پارٹس کی۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا بَطَنَ، اور یبدین زینتہن، ظاہر نہ کرو، ولا اینڈ ڈو ناٹ، یبدین شو آف کرو، ظاہر کرو، ریویل کرو، اینڈ ڈو ناٹ ریویل یور بیوٹیفیکیشن، الا ایکسپٹ ما ظہر منہ، ایکسپٹ جو کچھ بھی ظاہر ہو جائے، اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ تو زینت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بیوٹیفیکیشن از آف ٹو ٹائپس، ون از فطری حسن و جمال، ایک تو ہوتا ہے نیچرل حسن ہوتا ہے، دوسرا وہ جو بناؤ سنگار کر کے زیبائش و آرائش کے ساتھ، زیورات سے، کاسمیٹکس کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ جو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں فرمایا ہے لباس بھی ایک زینت ہے، تمہارا لباس بھی زینت ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہم نے پہلے کے سورے میں پڑھا تھا۔ تو الحمدللہ یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے۔ تو خذوا، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کو اختیار کرنا، زینت عورت کب بھی اختیار کرے، زینت مطلب بیوٹیفیکیشن، جب وہ نماز کے لیے کھڑی ہو۔ تو عورتوں کے لیے زیب و زینت کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو خود ظاہر ہو جائے، سوائے اس کے کہ وہ جو ہوا سے اڑ کر یا پھسل کر جو ظاہر ہو جائے۔ اور وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جیوب تمہارے سینے کا ابھار، دا محاسن، سینے کے محاسن، تمہارا چسٹ، عورتوں کا چسٹ ابھرا ہوا جو ہوتا ہے، جیوبہن، اس کو یہاں پر کیا ڈالنا چاہیے، خمار ڈالنا چاہیے، سر کا کپڑا جو سر سے لیتے ہوئے تمہارے سینے کو ڈھانپ لے۔ اب یہ میں کہہ رہی ہوں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک وے آف لائف، پہننے اوڑھنے کا طور طریقہ بھی بتا دیا ہے آپ لوگوں کو۔ سر کا کپڑا اس طرح پہنے کہ سینہ چھپ جائے، اتنا تنگ نہ ہو کہ اس سے جسم کے ابھار نظر آئے۔ محرم رشتہ داروں کے سامنے پوشیدہ زینت کے اظہار جائز ہے، لیکن اس میں فرق ہے، کتنا نظر آنا چاہیے کتنا نہیں، سب میں فرق ہے۔ شوہر کے سامنے اور اس طرح باپ کے سامنے اور اسی طرح بھائیوں کے سامنے اور اسی طرح دیگر رشتہ داروں کے سامنے۔ کون سے رشتہ دار؟ جو آپ کو بتا دیا گیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پن پوائنٹ کر کے بتا دیا ہے۔ ساری زینت کا حقدار کیا ہے؟ ایکچولیٹی میں صرف شوہر ہوتا ہے۔ عورت کا جتنا سجنا سنورنا بیوٹیفیکیشن کی چیزوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے صرف شوہروں کے لیے ہونا چاہیے، اور ہم کیا کرتے ہیں، شوہر کو تو نہیں بتاتے۔ ہاں، شادی بیاہوں میں، برتھ ڈیز اور اینیورسریز کے پارٹیز میں بہت زیادہ پورے ذوق اور شوق کے ساتھ بن سنور کر سارے لوگوں کو ہم رجھاتے پھرتے ہیں۔ تو ہم عورتوں کے زینت کا حقدار کون ہے؟ دراصل شوہر ہوتا ہے۔ بہترین بیوی کون ہوتی ہے؟ جو ان چیزوں کا خیال رکھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو وہ بجا لائے، اور تمہاری عدم موجودگی میں، عدم موجودگی مطلب تمہاری غیر حاضری میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ تو مائل کرنے والی کون سی عورتیں ہوتی ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں۔ اب دیکھیے عورتیں، لڑکیاں کیسے گھومتی ہیں، ماں باپ خود کیسے ان کو گھماتی ہیں پھراتی ہیں، جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں اور تکبر سے چلنے والی۔ جب اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہیلز کا سینڈل پہن لیتی ہیں تو اترانا آ ہی جاتا ہے، تکبر سے چلنے والی ہوتی ہیں۔ ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کبے کی طرح۔ یعنی مطلب سرخ چونچ والا کوا بہت کم ہوتا ہے، سرخ پیر والے کبے نہ کے برابر ہوتے ہیں، بہت کم۔ مطلب کیا ہے؟ بہت کم۔ اب یہ آپ سب اچھے سے سمجھتے ہیں، میں تو بتانے سے رہی۔ اب تو بنی اسرائیل میں ایک کوتاہ قد عورت ہے، ایگزامپل آپ لوگوں کے میں نے ڈالا ہے، ویری بیوٹیفل ایگزامپل ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس۔
تو یہ کوتاہ قد عورت تھی، کہاں پہ؟ بنی اسرائیل کے قبیلے میں. اس نے لکڑی کے جوتے بنوائے. اس عورت نے کیا کیا؟ لکڑی کے جوتے بنوائے. اب وہ پست قد یعنی کہ شارٹ ہائٹ والی عورت تھی. پست قد عورت عورتوں کے درمیان چلتی تھی. اونچے ہیلز کے جوتے بنا کر، لکڑی کے جوتے بنا کر، جو یعنی کہ جن کا قد کم ہوتا ہے، ایسے عورتوں کے بیچ میں چلا کرتی تھی. اور سونے کی ایسی انگوٹھی پہنتی تھی جس کے نگینے میں، نگینے مطلب اس کے سٹونز میں بہترین خوشبو کستوری بھر لیتی تھی. بہترین خوشبو کستوری جو ہوتی ہے، جو بہترین خوشبو میں سے خوشبو ہوتی ہے، جو جنت سے، جنت والی خوشبو ہے، یا دنیا میں بھی بنتی ہے، وہ اگر آپ کو ملے کستوری خوشبو تو اس کو اپلائی کریں آپ. بھر لیتی تھی. جب کسی مجلس کے پاس سے گزرتی تو نگینے کو حرکت دیتی. وہ نگینوں میں، یعنی کہ نگینے مطلب وہ سٹونز کی جگہ پہ کیا بھر لیتی؟ وہ کستوری کی خوشبو بھر لیتی. جب محفل کے سامنے سے، مردوں کی محفل کے پاس سے گزرتی تو وہ نگینوں کو، ان سٹونز کو تھوڑا سا حرکت دیتی تو خوشبو پھیل جاتی تھی. اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے نگینے کا ایک ڈھکن بنوایا تھا. ایسے بھی روایت ہم کو ٹریڈیشنز میں پڑھے ہوئے ہیں، ملتا ہے کہ وہ نگینے کا، وہ سٹونز کا ایک ڈھکن بنوایا تھا، اور جب کسی گروہ یا مجلس کے پاس سے گزرتی تو اسے کھول دیتی اور خوشبو پھیلتی. 1 سے. تو اس طرح کے طور طریقے اختیار کرنا، یعنی کہ اپنی زیب و زینت کو چھلکانا، خوشبوئیں پھیلانا، ایسا سب اختیار کرنا. ایسا لباس پہنا جائے، یا میک اپ کیا جائے، یا ایسی چال چلی جائے کہ جس سے مردوں کو مائل کیا جائے اور نیت بھی اچھی ہو، وغیرہ وغیرہ. مطلب وہ ہے. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی بیوٹیفل سے آیت فرما رہے ہیں یہاں پہ، آیت نمبر 35. میں اس کو بھی آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں، کیونکہ سورۃ النور کی کوئی آیت مجھے چھوڑنے دل نہیں کرتا ہے. انشاءاللہ آیت نمبر 35 دا سورۃ النور، یہ نور والی سورت، اللہ نور السماوات والارض، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اوکے کیا بھائی؟ تو یاد رکھیں کل ہم کو کنٹینیو کرنے ہے اس سورت کو، سورۃ نور، اور آیت نمبر 35 سے ہم کو کنٹینیو کرنا ہے. کیا ہے یہ اللہ؟ کیسے ہے نور السماوات والارض؟ ان چیزوں کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں آپ. تو الحمدللہ رب العالمین. اگر ہو سکے تو آیت نمبر 35، 36، 37، 38 تک یاد کر لیں آپ. اتنی خوبصورت یہ آیتیں ہیں. تو چلیے آج یہ دعا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ آج جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، جو ڈسکرپشن آف دا جنت والے پڑھے ہیں، جسے ہم کو کرنا چاہیے، جو کوالٹیز ہم کو اپنانا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا سورۃ المؤمنون، یہ سارے کوالٹیز کو ہم اپنانے والے بنے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سارے کوالٹیز کو ہمارے اندر ڈالیں، اس کی توفیق دیں، اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. تو